السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. صدق اللہ. قابل احترام بھائیوں دوستوں بزرگوں، پیدل حج کرنا یہ بہت آسان ہے. پیدل جماعت میں سال لگانا یہ بہت آسان ہے. عمرہ کرنا یہ بہت آسان ہے. مسجد بنانا یہ بہت آسان ہے. مدرسے بنانا یہ بہت آسان ہے. پڑھنا پڑھانا، بیان کرنا، گشت کرنا یہ چیزیں آسان ہیں. لیکن اپنے دل کو صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. گھر جا کر اسے سوچنا میں نے کیا کہا. جب تنہائی میں آپ جاؤ نا گھر بالکل ذہن فارغ ہو تو سوچنا کہ مولوی صاحب نے کیا بات کہی جاتی ہے. ہمارے سارے دین کے جتنے معاملات ہیں وہ آسان ہیں، کوئی مشکل نہیں. مسجد بنانا بھی آسان ہے. پیدل جماعت میں زیادہ سے زیادہ آدمی سال لگائے گا. کتنا لگائے گا؟ 3 چلے لگاتے ہیں، 7 چلے لگاتے ہیں، پڑوس میں 7 چلے لگاتے ہیں. لیکن دل صاف رکھنا یہ بہت مشکل ہے. اس لیے اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ ہوتا ہے. یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو تم کو خیر دیں گے. بیوی بھی سوئی ہوئی ہے، شوہر بھی سویا ہوا ہے اور دونوں کے دلوں کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے. کہاں سے اللہ کی مدد آئے گی؟ کہ ہم مسجد میں نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور ہمارے دل جو ہے تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہ قرآن میں تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. یہ جو سب کو دیکھیں گے آپ کے بالکل جو ہے اچھے طریقے سے بیٹھے ہوئے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، سب پڑھ رہے ہیں، لیکن دلوں کے اندر اختلاف ہے. اس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا، کس کے دل میں کیا.
تو اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے. اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا, کہ تمہارے مال کو بھی نہیں دیکھتا کتنا مال ہے, لیکن ڈائریکٹ اللہ کی نگاہ انسان کے دل پر جاتی ہے. دل میں اگر گند بھری ہوئی ہے تو کوئی عبادت قبول نہیں ہوگی, اور دل صاف ہے تو عبادت میں قبول ہوگی, دعا میں قبول ہوگی. عشاء کی نماز ہم نے پڑھی اور دل کے اندر کچرا بھرا ہوا ہے, کسی کے بارے میں حسد ہے, کسی کے بارے میں گمان ہے, کسی کے بارے میں کیا ہے, کسی کے بارے میں کیا ہے, تو کیا کہتے ہیں کہ نیچے مل جائیں گے. فرشتہ کیا لکھے گا کہ اس نے عشاء کی نماز پڑھی, فرض ادا ہو گیا, لیکن اس نماز کا جو نتیجہ نکلتا ہے وہ نہیں نکلتا, وہ نہیں نکلے گا. اس لیے اس وقت میں یہ بنیادی چیز ہے کہ آدمی اپنے دل پر بھی محنت کرے. ظاہری نماز ہماری اچھی ہو, اس سے کیا کرتے نہیں کرتے, رکوع برابر ہو, سجدہ برابر ہو, کپڑے ذرا پاک کر, خوشبو ہو, خوشبو کے ساتھ نماز پڑھیں. اس سے زیادہ ضروری ہے کہ آدمی کا دل جو ہے صاف ہونا چاہیے. جس کے دل صاف ہوتے ہیں اس کو ہوائیں بھی سلام کرتی ہیں, اور جس کے دل میں کچرا ہوتا ہے وہ خیر آ کر بھی چلی جاتی ہے. دروازے پر آئے گی ہے, لیکن دیکھے گا کہ ہاں ان کے دل کے اندر کچرا ہے تو خیر نکل جائے. اسی زمانے میں افغانستان میں حالات آئے کہ آج سے 600-700 سال پہلے کا ایک قصہ ہے. زلزلے آئے, عام طور سے جہاں پہاڑ ہوتے ہیں وہاں زلزلے نہیں آتے, عام طور سے یہ اللہ کا نظام ہے. تو وہاں زلزلے کم آتے ہیں, جہاں پہاڑ زیادہ ہوں قریب وہاں زلزلے کم آتے ہیں. وہ پہاڑ جو ہے وہ زمین کے ہلنے سے وہ روک دیتے ہیں. تو وہاں پہاڑ بہت ہے, لیکن کچھ وہ حالت آئے ان پر 700 سال پہلے. تو لاوا پھٹا, آگ نکلی, کچھ زلزلہ بھی آیا, کئی لوگ دائیں بائیں ہو گئے. ایک عورت اپنے چھوٹے بچوں کو لے کر وہاں سے پیدل تاشکند پہنچی. یہ سب بارڈرنگ نہیں ہوئی, تاجکستان, ازبکستان, تاشکند, سمرقند, بخارا, کرگل, نسائی, امام نسائی جہاں سے تھے, یہ ساری بارڈریں جو ہے ملتی ہیں. وہ بچ گئی ایک عورت اپنے بچوں کو لے کر. اس کا شوہر بھی انتقال ہو گیا کہ بس کے ماں باپ مر گئے, بھائی بہن مر گئے. ابھی جان بچا کر اللہ حفاظت فرمائے. اس کو کہتے ہیں بوائی سے دہر, زمانے کو الٹ پھیر, کہ بیٹھا بیٹھا آدمی اور اچانک جو حال آیا, اللہ حفاظت فرمایا. اسی لیے حدیث میں دعا منگوائی کہ اللہم انی اعوذ بک من شر بوائق الدہر, کہ اللہ زمانے کے الٹ پھیر سے تم میری حفاظت فرمانا. حدیثوں میں دعائیں آتی ہیں. میں نے میری کتاب اللہ کی پناہ میں یہ دعا بہت اہتمام کی, اور شاید میں نے اس کے بارے میں سبق بھی دیا ہوگا, یاد نہیں ہے مجھے, جیسے ہمارے واٹس پر سبق آتے ہیں اس میں بھی میں نے کسی جگہ پڑھوایا ہے لوگوں کو. تو یہ عورت چلتے چلتے اپنے جان بچا کر, بچوں کی جان بچا کر, میں کس کو سنا رہا ہوں یہ قصہ, دل کی صفائی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ایک مشرک ہے, اگر اس کا بھی دل صاف ہوگا نا تو سب سے پہلے اللہ اس کو ہدایت دے دے گا. یہ بات ہے مشرک, لیکن دل اندر صاف ہے, اور یہ دل سے جو لوگوں کو خدمت کرنا سوچتا ہے, یہ کرتا ہے, تو سب سے پہلا کام اللہ کی طرف سے یہ ہوگا تو اس کو ہدایت ملے گی, کارے خیر کرنے کی توفیق ملے گی, آگے بڑھتا رہے گا. تو یہ لڑکی بیچاری پہنچی تاشکند اپنے بچوں کو لے کر. تو امیر تاشکند جو تھا یہ مسلمان تھا, سیدھی نہیں وہاں پر, اور وہاں جا کر اس سے کہا کہ دیکھ میں جو ہے سید گھرانی کی ہوں, اور افغانستان سے چلتے چلتے چھوٹے بچوں کو لے کر آئی ہوں, میرا سارا گھر اجڑ گیا ہے,
اور میں سید گھرانے کی ہوں تو میری مدد کر. تو اس نے کہا میں تیری مدد کروں لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ تو سید گھرانے کیے تو دلیل لا ثبوت لا ثبوت. بھائی تو سید گھرانے کیے کیا ثبوت ہے؟ کوئی رستے میں چلتے چلتے کہہ دے میں سید گھرانے کہوں تو ایسا تو مانا نہیں جاتا. کوئی ثبوت ہوتا ہے، تیرے پاس سند ہو، تیرے پاس ثبوت ہو، تیرے پاس کوئی دلیل ہو تو لا. تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ثبوت کہاں سے لاؤں، سارا گھر ہی گزر گیا میرا، میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. تو اس بات وہ جو ہمیں تاشکن تھا اس نے کہا کہ میں مدد نہیں کرتا. تھا مسلمان، خیر اس کے گھر پر آئی لیکن خیر کی قدر نہیں کی. وہ لڑکی چلی گئی. اسی کے بنگلے کے سامنے ایک مجوسی کا بنگلہ تھا ایرانی. وہاں گئی دستک کی، وہ نکلا شیخ نکلا. آپ بہن کیوں آئی ہو؟ یہ فرمایا کہ میں جو ہے سید گھرانے کی ہوں اور بہت حالات میں آئی ہوں اور آپ میری مدد کریں. تو اس نے کہا اچھا اچھا تم سید گھرانے کی دین کا رسول جس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی؟ ہاں. ارے آ جاؤ آ جاؤ. بہت طرح کیا حال ہے. وہ مجوسی تھا، امیر جو تھا وہ مسلمان تھا تو یہ مجوسی تھا لیکن صاف دل کا تھا، معاملات کا کلیئر تھا. چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جب یہ 3 کمرے جو ہے وہ چہرے کے بچوں کے تو آرام سے رہے جب تک تو زندہ رہے تو تیرے بچے زندہ رہے تب تک تو رہے. میری طرف سے اجازت ہے، کھانا پینا سب تجھے مل جائے گا، فکر مت کرنا. پھر لڑکی خوش ہو گئی. اس مسلمان نے مدد نہیں کی، یہ مجوسی نے مدد کی. رات کو وہ جو میرے تاشکن تھا یہ سویا. اس نے خواب میں دیکھا کہ جنت سجی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس جنت کی چابی لے کر باہر کھڑے. تو یہ میرے تاشکن جو مسلمان تھے گیا السلام علیکم یا رسول اللہ. آپ نے کہا وعلیکم السلام. تو یہ چابی کس کی ہے جنت کی؟ تو آپ نے کہا مومن کی ہے، مومن. تو اس نے کہا میں بھی مومن ہوں. تو آپ نے کہا اچھا تو مومن ہے، دلیل لا. ثبوت لا ثبوت سند. کیا دلیل ہے کہ تم مومن ہے؟ جب آپ نے اتنا جملہ کہا خواب میں کہ تم دلیل لا، ثبوت لا، سند لا، وہ سمجھ گیا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا اس کو خواب میں. میری بیٹی تیرے پاس آئی تھی اور کہا میں سید گھرانے کی ہوں اور تو نے دلیل مانگی، ثبوت مانگا، سند مانگی اور تو نے اس کی مدد نہیں کی. تو میں تمہیں چاہیے کیسے تم مومن ہے، دلیل لا. خیر حضور نے جب ڈالا تو گھبرا کر کھڑا ہو گیا. خال اس کا پورا ہو گیا. اسے پتا تھا کہ یہ لڑکی گئی ہے مجوسی کے یہاں. سیدھا گیا یہ مجوسی کے یہاں اور کہا آن الملک، میں بادشاہ ہوں. یہاں تعمیر کر لوں. وہ لڑکی جو تمہارے پاس آئی ہے وہ مجھے واپس دو، میں اس کی خدمت کروں گا، میری تحریر میں رہے گی. تو مجوسی نے کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. جب بہت ڈانٹے پر شروع کی میں بادشاہ ہوں، میں یہ کروں گا، یہ ہوتا ہے پولیس کو بھیجوں گا، یہ کروں گا، تو جیل میں ڈالوں گا، اس لیے حکومت کی میری ہے، تیری تو حکومت ہے نہیں. تو جو مجوسی تھا اس نے کہا کہ آپ بادشاہ ہیں سر آنکھوں پر، لیکن یہ جو گھرانہ آیا ہے میرے پاس افغانستان کا، میں تجھے واپس نہیں کروں گا. یہ برکتی گھرانہ ہے، اس کے برکت سے اللہ نے مجھے ہدایت دی دی، میں مسلمان ہو گیا ہوں. اور رات کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تجھے ڈانٹ رہے تھے تو جنت کے باہر تھا، میں جنت کے اندر تھا. حضور سے ڈانٹ رہے تھے
تو جنت کے باہر تھا میں جنت کے اندر تھا اور اس کی برکت سے مجھے اسلام ملا ہے. میں کیا کہتا ہوں اس کا دل صاف تھا تو خیر سلام کرتے کرتے پہنچی اور یہ مسلمان تھا دل میں کچرا تھا تو خیر آئی وہی چلی یہ خیر تو پہنچے دے تو میرے بدل کر اور واپس ہو اس نے کوئی دھیان نہیں دیا اللہ نے نہیں لیا تو نہیں چاہتا ہم بھی نہیں چاہتے. اس لیے میرا ایک جملہ یاد رکھنا میں بار بار کہوں گا پیدل چلا لگانا یہ بہت آسان ہے پیدل سال لگانا بھی آسان ہے مسجد بنانا بھی آسان ہے مدرسے بنانا بھی آسان ہے پڑھنا پڑھانا بھی آسان ہے پیر بننا بھی آسان ہے. آج کل تو مردوں کو پیر بننے کا بہت شوق ہے اور آپام یہ عورتوں کو آپائی بننے کا بہت شوق ہے ہوتا ہے بھائی پیر بن جاؤں. ہمارا بھی انگلینڈ کا سفر ہوا 10-15 دن پہلے ہم پورے انگلینڈ کا دورہ ہوا ہمارا پورے انگلینڈ کا میں نے ہر جگہ ایک مضمون کہا ہے تقریباً بڑے بڑے مجمع ہوتے تھے ماشاء اللہ مردوں کے عورتوں کے اور انہوں نے جو بہت اکرام کیا بہت بلکہ میں تو اس درجے پر آ گیا ہوں کہ انگلینڈ کے اندر ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش سے زیادہ دینداری سب صاحب بھی تھے اسی کا عثمانی صاحب ان کا دورہ الگ اس پہ چل رہا تھا ہمارا دورہ الگ اس پہ چل رہا تھا ہمارے آپس سے ملاقات ہوئی حالانکہ ان کی طرف سے پیغام آیا نہیں آئے ہماری طرف سے لیکن وہ فاصلے ایسے تھے کہ ہم کہہ سکتے نہ وہ آتا ملاقات ہماری نہیں اور ہم نے زیادہ کوشش بھی نہیں کی اگر ملاقات کرنے جاتے تو ہمارا پروگرام ہر جگہ نظام بنا ہوا ہے اب تو نظام کو توڑ کر صرف ملاقات کے لیے جانا. تو میں نے یہ سنا جب انگلینڈ کا ہمارا سفر ہو رہے تھے سب جگہ آدھے انگلینڈ کا دورہ ہوا آدھا انگلینڈ باقی گلاسگو اور اسکاٹ لینڈ اوپر کے جو علاقے برفیلے علاقے میں برف جانے یہ بہت زیادہ وہ بات نہیں ہے. تو انہوں نے کہا حضرت آدھا انگلینڈ رہ گیا ہے آدھا انگلینڈ تو تمہارا ہو گیا اور تمہارا سبق سننے والے اسکاٹ لینڈ بھی بہت ہے. میں نے کہا اللہ کا شکر ہے سارے دنیا میں سنتے ہیں الحمدللہ ابھی تو ہم وقت نہیں دے سکتے ٹھنڈی بھی شروع ہو گئی وہاں سے ٹھنڈی بھی شروع ہو گئی تو اب ہم نہیں کہہ سکتے ہمارے دوسرے بھی نظام اور مدینہ منورہ بھی پہنچنا ہے سارے کام ہر ایک اپنے اپنی ترتیب ہوتی ہے. تو میں نے یہ بات کہی کہ انگلینڈ والوں میں دینداری زیادہ ہے ہندوستان پاکستان بنگلہ دیش کے مقابلے میں اور یہی بات ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنے بیان میں دی یہی بات کہی ہمارے سننا ہی نہیں وہ تو بڑا آدمی ہے. تو ساتھی نے کہا جب تم نے بات کی ہے بھائی تو ڈاکٹر صاحب نے سنا کے رکھے ایک چیز دیکھی میں نے وہاں کہ دل بہت صاف اس لیے میرا یہ جملہ آپ گھر جا کر بھی تھوڑا سا سوچنا کہ والد صاحب نے کیا کہا ہے. ہر کام آسان ہے دل کو صاف رکھنا مشکل ہے اور اللہ کی مدد آتی ہے وہ دل کی صفائی کے ساتھ آتی ہے. انما يتقبل الله من المتقين دل صاف ہوگا تو خیر سلام کریں گے آپ کو جیسے مندر سے کوئی اللہ نے ہدایت دی تو صاف تھا ہدایت دی گئی اس کو. اور جو مسلمان تھا بادشاہ اور جس کا تعلق بھی بڑے بڑے لوگوں سے لیکن دل میں پچھڑا بھرا ہوا تھا تو اللہ نے اسے محروم کر دیا اور اس سیرت میں آپ کو ایک تسلی نہیں اور اس سیرت میں تو سہیل بن عمرو دوسی تھے ان کا دل بہت صاف تھا بہت بڑے شاعر تھے قبیلے بنی دوست حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کی رضی اللہ تعالیٰ. یہ جب مکہ مکرمہ آئے تو مکہ مکرمہ یہ آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ملنے نہیں آئے مشرکین مکہ آتے تھے مکہ مکرمہ عمرے کے لیے آتے تھے طواف کرتے تھے شراب پیتے تھے اور آ کر وہاں سمجھو کا پانی پیتے تھے اپنے اعتبار سے دعائیں مانگتے تھے چلے جاتے تھے وہی طرح کے ہمارے سے آتے تو صحیح مدام دوست
تو مشرکین مکہ کو پتہ چلا کہ طفیل آئے ہیں، طفیل آئے ہیں، بہت ہمارے علامہ اقبال کے سب معروف ہے، علامہ اقبال کے اشعار، علامہ اقبال ویسے ہی طفیل بن عمرو الدوسی اربو اچھے اچھے اشعار پڑھتے تھے، تو لوگ جو ہے وہ جھل جاتے تھے کہ بڑے بڑے اچھے اشعار پڑھے، بہت اچھے اشعار پڑھے، اور پڑھو اور پڑھو اور پڑھو۔ یہ طفیل بن عمرو الدوسی دل کے ساتھ دل میں بیٹھ رہے ہیں۔ یہ جو مکہ مکرمہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے دیکھا کرے طفیل آئے، طفیل اتنا بڑا آدمی آیا ہے بہت لطیف، ان کو کہتے تھے طفیل بن عمرو الدوسی کان شاعرا کان لطیفا، یہ ان کا نام تھا، کان شاعرا کان لطیفا، لطیف کا مطلب یہ بہت زیادہ عقل مند، معمول اشارے بھی سمجھ گئے۔ تو اس لیے مکہ نے کو پھیر دیا اور پھر کر یوں کہا کہ طفیل تم یہاں مکہ میں آئے ہو، لیکن تمہیں پتہ چلنا چاہیے ایک آدمی ہے جس کا نام محمد احمد ہے، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، تو تم جو ہے اس کی بات مت سننا، اس کی بات میں اتنا جادو ہے کہ تمہارے شہر میں جادو نہیں، تم جو اشعار پڑھتے ہو اشعار میں جادو نہیں، جب اس کی بات تمہارے کان میں نہ پڑے، خب بہت ہے نہیں، حدیثوں کو جملہ خب بہت ہے نہیں، ڈرا ہے کسی بہت ڈرا ہے، بہت ڈرا ہے، اور میں ڈرتی ہے انسان جو ہے یہ تو کمزور ہے نا، کس کے بارے میں کچھ کہو تو یہ تو بکری کو دیکھنا مت، لکڑی کو دیکھنا مت، کسی بات تم چلا تو لوگ یہ باتیں دیکھنا چھوڑ دیں گے، اس انسان اثر لیتا ہے، جنات اثر نہیں لیتا، انسان جذبات ہے، جنات جذبات نہیں ہے، انسان جھگڑاؤ ہے، جنات جھگڑاؤ نہیں، اس لیے قرآن نے کہا وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، انسان جھگڑا، جنات کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا جھگڑا نہیں، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، انسان جذبات ہے، إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، یہ انسان کی صفت ہے، جنات کی صفت ہے نہیں، تو ان کا جذبات نہیں ملے گی، ان کا جھگڑا نہیں ملے گا، بچوں بچہ تھوڑی بہت تو ہوگی، لیکن ہماری طرح جھگڑا نہیں ہوں گے کہ اس کو قتل کر دے رہے، اس کو قتل کر دے رہے، اس کا مال ہڑپ کر جائے گا، اس کا مال ہڑپ کر جائے گا، اپنی زندگی گزارے۔ یہ انسان کے بارے میں کہا وقال الانسان اکثر شیء جدلا، ان لوگوں نے جو مکہ والوں نے اتنا ڈرایا، طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے کہ مجھے اتنا ڈرایا یار، میں نے کبھی کسی کی برائی اتنی سنی نہیں جتنے انہوں نے حضور کی کی، اور اتفاق ایسا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے حرم میں اور آپ نے نماز کے لیے کام دی، تو مشرکین نے بتانے لگے وہ کھڑے وہ ہے محمد، وہ بات مت سننا، وہ کھڑے۔ اب میں اتنا ڈرا، میں نے کوئی بری رہنا تھا تو میری ضروری طواف کرنا ہے، تو طواف کرنا ہے تو مجھے بھی ان کی تم لوگوں نے ڈرایا ہے کہ اس کی بات تیرے کان میں نہیں پڑے، تیرے کان میں تو اس کی بات پڑ گئی یا اس کے اوپر آواز پڑ گئی تجھے، تو طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے میں نے گری لی اور گری لے کر اپنے دونوں کانوں میں ڈالی اور میں نے بیت اللہ کا طواف شروع کیا، خدا کا کرنا بیت اللہ کا طواف شروع کیا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز پڑھتے تھے، وقت قریب جب پہنچتا تو زور سے ہوا آتی اور وہ ہوا دونوں بھی نکل گئی، ساتوں چکروں میں ایسا ہوا کہ جب قریب جاؤ تو دونوں جو ہے وہ ہوا نکال دے اور حضور کے قریب سے گزرو تو کچھ تھوڑی ہے نا آواز کان میں پڑ جاتے اور بھاگ کر جا کر روئی لوں پھر سے ٹھوسو یہ کروں، لیکن جہاں حضور کے قریب جاؤ تیز ہوا آئے اور ہوا جو ہے وہ ہوا روئی کر جائے، تو میں نے یہ سوچا کہ طفیل بن عمرو الدوسی کہتے تھے ساتھ نہیں کیا کچرا نہیں تھا، آج آپ لوگ نیت کرو کہ ہمیں ہمارے دلوں کو صاف رکھنا ہے، اور بہت تنہائی میں بیٹھ کے میرا مجبور سوچنا کہ تحریر جماعت وقت لگانا بھی آسان ہے
اور پیر کے پاس جانا بھی آسان ہے، مرید بننا بھی آسان ہے، مرید بنانا بھی آسان ہے، قرآن پڑھنا بھی آسان ہے، پہلے رش کرنا بھی آسان ہے، زکات نکالنا بھی آسان ہے، لیکن دل کو صاف رکھنا یہ بڑا امتحان ہے، بہت سخت امتحان ہے۔ اس لیے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم، پیشوا پہلے دل لائے، فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، دلوں کے اندر بیماری ایسی تو بیماری کو اللہ نے اور بڑھا دیا۔ تو پھر ہم لوگ دوست کہتے تھے میں نے اسٹاک پورا کر لیا، تو میرے دل میں یہ بات آئی یار تو پھر بہت بڑا شاعر ہے، لطیف ہے، سمجھدار ہے، جب محمد سے بات تو کرو، بیٹھ گئے اردو کے بعد، اور اردو صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ کون ہیں، کیا چاہتے ہیں، آپ کے گھر والے، آپ کے رشتے دار سارے کے سارے آپ کی مخالفت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا یہ کچھ نہیں چاہتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کی آیتیں پڑھنی شروع کی، قرآن تو قرآن ہے، قرآن ایسا کلام ہے کہ جس کا دل صاف ہوگا تو ڈائریکٹ دل پر اثر کرے گا، اور جس کے دل میں کچرا ہوگا اس کا دل اثر کرے گا ہی نہیں، قرآن میں کوئی اثر نہیں ہوگا اس پر۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق، اے اللہ میرے دلوں کو پاک کر، نفاق سے، اور میرے منافق ہو سکتا ہے اسے دعا مانگتے کہ اللہم طہر قلبی من النفاق اللہم انی اسألک قلبا سلیما۔ آپ نے فرمایا جب لوگ مال بہت جمع کرے نا، کہ صحیح حدیث میں آتا ہے، سورت میں آج کل مال بہت آ رہا ہے نا بھائی، ارے ہاتھ تو کہو یار اتنا ہم کو انداز لگتا ہے، ہم ریلی میں داخل ہوتے ہیں سمجھ جاتے ہیں کتنا اوپر جا رہا ہے کتنا نیچے آ رہا ہے، سر زمین میں جاتے ہیں۔ تو جب مال لوگ بہت جمع کرے تو اللہ تعالیٰ سے دل کی صفائی مانگو، اللہم انی اسألک قلبا سلیما، لمبی حدیث ہے، اس کا ایک ٹکڑا میں لکھے کہ اللہم انی اسألک قلبا سلیما الا من اتى الله بقلب سلیم، قرآن میں اذ جاء ربه بقلب سلیم، پھر اتنا بڑا دوسرے جیسے یہ قلب سلیم والے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت نہیں کہا، حضور نے قرآن کی آیتیں پڑھی، بس جاؤ حضور نے قرآن کی آیت پڑھی تو پہلے یوں دیکھتے تھے حضور کو، اور وہ جب حضور قرآن کی آیت پڑھتے گئے آہستہ 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 نگاہیں نیچے ہوتی، کہ پہلے پاؤں پھیلا کر بیٹھے تھے، بعد میں پاؤں جو سکے نہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گا آپ چاہتے کیا ہے؟ میں چاہتا ہوں مسلمان ہو جائے، کامیاب ہو جائے گا، یہ کام چکر میں پڑھائی تو مجھے کیا کرنا پڑے گا؟ کرنا پڑے گا، مجھے اللہ کا نبی مان لے، مسلمان ہو گئے، وہاں مشرکین مکہ دیکھ رہے تھے، وہ کہہ رہے تھے یار یہ بھی جو ہے اس کی باتوں میں آ گیا، یہ باتیں کر رہا ہے، اب ہاتھ ہلنے بند ہو گئے ہیں، پاؤں بھی سکڑنے لگے ہیں، اور آگے کی نظریں بھی نیچے ہونے لگی ہے، مانو نہ مانو یہ مسلمان ہو گیا۔ اچھا یہ معالج میں تھے، علاج بھی کرتے تھے، جنات وغیرہ کا علاج، جنات ہو، جادو ہو، یہ تو شروع سے چلا آ رہا ہے، جنات جادو، تو یہ علاج بھی تھے، وہ علاج بھی کرتے تھے، تو مشکل مکہ نے کہا تھا ان کو کہ دیکھو دماغ میں سارے لوگوں کو کہا تھا، دماغ کو بھی کہا تھا، ان کو بھی کہا تھا کہ دیکھو تم جاؤ تو ایک دوسرے کی بات مت ماننا، ایسا لگ رہا ہے کہ محمد پر جادو ہو گیا ہے، کسی نے نظر لگ گئی ہے، تو ذرا علاج بھی کر دینا، تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے علاج کر لوں گا، بے فکر ہو۔ اب جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہ گئے تھے، پیچھے گھر پہ چھوڑنے کے، وہاں ساری چوری دیکھ رہی تھی، یہ حضور کے ساتھ جا رہے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں چلے گئے، گھر میں جانے سے پہلے انہوں نے کہا سفید نمبر چوتھی نے کہ حضرت میں نے قوم کا بڑا ہوں، اور ساری قوم جو ہے یہ مجھے اپنا بڑا مانتی ہے، ابو ہریرہ جو تھے اسی پر نہیں لگی، تو میرے دوست کیسے ابو ہریرہ باتوں مسلمان ہوئے،
اب تو فیصلے میں بڑا پر دوسروں کو مارنے والے یا وہ ہو رہے تھے. ارے کیا تو اسلام کی بات کر رہے ہیں ہمارے گاؤں میں آ کر یہ اسی پر لے کے کیا سمجھے اب ہو رہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں تو تمہارے قوم میں جاؤ اور ان کو اللہ رسول کی طرف دعوت دو. کوئی بات نہیں, تم جاؤ دعوت دینا. یہ کیا کر تو پھر دس لوٹے تو اسی دن مکہ نے پکڑ لیا. ارے پھر کیا ہوا کیا ہوا تو میں گیا تو تھا ان کے علاج کرنے کے لیے, لیکن انہوں نے میرا علاج کر دیا. میں گیا تھا محمد کے علاج کرنے کے, محمد کے علاج کرنے, تو انہوں نے میرا علاج کر دیا اور میں مسلمان ہو گیا. تو مکہ والوں نے کیا کہا ہمارا تمہارا کوئی جوڑ نہیں. تو تمہارا تم دوست رکھنے کا مجھے فائدہ ہی نہیں, ارے مجھے تمہاری ضرورت بھی نہیں ہے. پھر اس میں نہیں چلتے چلتے انہوں نے ایک بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھی. ایک بات حضرت میں اپنے قوم کا بڑا تو ہوں, لیکن ایک مسئلہ ہے, وہ مسئلہ یہ ہے کہ میں وہاں جا کر دعوت دوں گا تو یہ لوگ پوچھیں گے کوئی نشانی رہے گی, لیکن دعا کرتے چل جاتا ہے کوئی نشانی دے دیں اس کو. تو حضور نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائی, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہم اجعل لہ آیہ, اے اللہ اس میں نشانی دے دے. فرشتے نے آمین کہی, حضور نے آمین کہی, تو پھر دوسری نے آمین کہی, دعا قبول ہو گئی. تو پھر دوسری کہتے ہیں میں مشکل مکہ میں اعلان کر کے نکلا ہے, میں مسلمان ہو گیا ہوں, میں تو جا رہا ہوں. تو کوئی بات نہیں. اب یہ روانہ ہوئے, اپنے قبیلے میں پہنچے. ان کا قبیلہ پہاڑوں کے بیچ میں رہتا تھا, یعنی ان کے قبیلے میں جانا ہو, داخل ہونا ہو تو جب پہاڑ سے اتر کر پھر نیچے جاؤ تو ان کا قبیلہ ملے گا. سب کے گھر رہتے تھے وہاں اور چاروں طرف پہاڑ کے. جب میں پہاڑی کے اوپر سے نیچے اترا تو اچانک میرے پیشانی سے نور نکلا. یہ تو پھر کہتے اچانک میں گھر گئے کیا, اور میرا جو قبیلہ تھا یہ پورا نہ پورا روشن ہو رہا ہے. جہاں دیکھوں وہاں روشنی, جہاں دیکھوں وہاں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یوں دیکھوں تو یوں روشنی, یہ دیکھو تو یوں روشنی. میں گھبرایا. پھر مجھے اچانک یاد آیا کیا لیا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی نا, اللہم اجعل لہ آیہ, اللہ ایک نشانی دینا ہے اس کو, ایک نشانی. تو میں نے اللہ سے کہا اللہم فی غیر وجہ, یہ حدیث سے جڑے, اللہم فی غیر وجہ. کیا مطلب کہ اللہ یہ نشانی ہے, جیسے میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی میری دعا قبول ہوئے, لیکن اللہ یہاں سے میں نور ہٹا دے, اس لیے کہ اس روشنی کو لے کر, اس نور کو لے کے میں جاؤں گا تو میری قوم کہے گی تو نے اپنا گھر چھوڑا تھا, تیرا چہرہ بھی بگڑ گیا. باتیں کرنے کے لیے لوگوں کا الفاظ تو بہت ملتے ہیں نا بھائی, الفاظ کا پڑھنے میں الفاظ ہوتے ہیں. ہر ایک کو اپنی کی ثابت کرنے کے لیے باتیں کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. اور ایک بات یاد رکھنا, حق حق ہے چاہے کوئی اس پر عمل نہ کرے, باطل باطل ہے چاہے ساری دنیا اس پر عمل کرے. یہ بھی ذرا تنہائی میں سوچ رہنا ہے کہ مولانا صاحب کیا کہے گی, اور دل کے سفید والی بات کا 10 مرتبہ سوچنا. سارے دن کے کام کرنا آسان ہے, دل صاف رکھنا مشکل. بہت پاپڑ ملنے پڑتے ہیں, اس کے مانگنا پڑتا ہے. میں حشر کے میدان میں اپنے سارے آسان کھڑا ہو جائے, کیا کیا یہ کیا یہ کیا یہ کیا. اللہ نے ہمارے لیے نہیں کیا, تمہارے دل میں تو کچرا تھا, کہ تمہارے دل میں تو یہ تھا. دعا مانگی اللہم فی غیر وجہ, اے اللہ یہ جو نور اور روشنی نکل رہی ہے میرے پیشانی سے, یہاں سے بھی کسی اور جگہ پر منتقل کر دے. تو ان کے ہاتھ میں کوڑا تھا تو میں نفرت کرتی تھی, وہ روشنی کے کوڑے میں آ گئے, وہ کوڑا یوں گھماتے تھے تو پورا کام روشن ہو جاتا تھا. اب وہ داخل ہوئے رات کے وقت میں, اور وہ داخل ہوئے پورا گاؤں روشن. گاؤں والے نے کبھی لائٹ بھی نہیں دیکھی تھی, کبھی چراغ بھی نہیں
لیکن روشن تو سب لوگ بڑے پریشان ہو گئے، جا رہے یہ پیچھے کیا کر کے آئے، کیا کر کے آئے، جہاں پر بھی جا رہے روشنی، جس گھر میں پال رہے گا یوں کرے روشنی۔ اب لوگوں نے پیچھا کرنا شروع کیا، یہ بھی پیچھا کرنے والوں نے وہ ہو رہے تھے، باتیں مسلمان ہوئی۔ اب ہو رہا سب سے پہلے دوسری گھر پر اور اپنے گھر پر جا کر دیکھا تو گھر روشن، گھر میں اندھیرا تھا، تو یہ کوئلے کی وجہ سے روشنی آ گئی۔ اپنے باپ کے پاس گئے اور اپنے باپ کے پاس جا کر کہا ابا جان میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ ارے بیٹا کیوں؟ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں۔ مسلمان نہیں ہو؟ باپ نے کہا بیٹا کیا میں تیرا تھی میرا تھی، باپ مسلمان ہو۔ یہ سب سے پہلے آج مسلمان ہوا ہے۔ پھر یہ ماں کے پاس گئے اور ماں کے پاس جا کر کے ماں میرا آپ کا کوئی جوڑ نہیں۔ بیٹا کیوں؟ میں تو مسلمان ہو گیا۔ ارے بیٹا اس میں کیا بڑی بات ہے، میں تو مسلمان ہو جاتی ہوں۔ ماں مسلمان ہو گئی، دو مسلمان ہو گئے۔ پھر اپنی بیوی کے پاس گئے تو بھی میرا کوئی جوڑ نہیں، کیوں؟ میں آپس میں محبت ہے، ہمارا گھرانہ چل رہا ہے تو میں تو مسلمان ہو گیا۔ اس میں کیا بات ہے، میں بھی مسلمان ہو جاتی ہوں۔ یہ تین جو ہے سب سے پہلے مسلمان ہو تو پہلے نمبر دوسری کیا سمجھے کہ میں تو کامیاب ہو گیا، کس کی میں تو مسلمان ہو گئے۔ صبح ہوئی، باہر نکلے، جب باہر نکلے لوگوں کو دعوت دینی شروع کی تو سب نے مل کر خوب مارا تو پہلے نمبر دوسری تھوڑا نہیں کرو رہے، ان کا سارا لگا بہت مارا ان کو۔ ابھی تو گھر میں آ گئے، ماں باپ نے مارے بیٹے خون ہو رہا ہے۔ ارے ابا آپ نے بات مان لی، بیوی نے مان لی، اس نے مان لی، اور نہیں مانتی۔ ارے پورے دلی کے جو آہستہ کا سمجھا تھا محبت سے، خیر اور نے بہت مخالفت، انہیں مخالفت کرنے والے میں حضرت ابو ہریرہ وغیرہ سارے کے سارے۔ اب تو گھر پھر سے آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہا کہ حضرت یہ جو قوم نے میری بہت پٹائی کی ہے، میری بات مانی ہے اور آپ جو ہے ان کے لیے دعا کریں، یہ کریں یہ کریں۔ حضور نے آپ دعا کر کے ہاتھ اٹھائے اور یہ کہا کہ اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اللہم اہدنا، اے اللہ پلیلے بڑی دوست کو ہدایت دے۔ اور پھر میں آپ دوسرے سے کیا کہا تو ہے تم واپس جاؤ، لیکن نرمی سے دعوت دے، برسوں نہیں، دادا گیری نہیں، آپ سمجھے، دادا گیری نہیں کرنا، نرمی سے دعوت دینا، اور نرمی سے دعوت دینا، نرم پڑھنا اور اللہ سے دعا مانگتے رہنا، قوم مسلمان ہو گئے۔ چنانچہ حدیث سنا کر دوسری مرتبہ آئے، بہت نرمی سے باتیں کرنی شروع کی۔ اللہ تعالیٰ نرمی سے جو دیتا ہے وہ سختی سے نہیں دیتا، اخلاق پڑھتے ہیں اور جس کا دل صاف ہوگا وہی اخلاق بنتے گا۔ چنانچہ تسلی نمبر دوسرے کی دعوت دینی شروع کی تو لوگوں نے اسلام قبول کرنا شروع کر دیا، لوگ مسلمان ہوتے گئے۔ ایک لڑکی تھی قبیلے دوست میں، اس کا نام تھا بسرا۔ یہ نام رکھنا تو تھا، مہربانی کرنا، یہ نام رکھنا تو کبھی لڑکیوں کے، اس کا نام تھا بسرا بنت غزوہ۔ بہت مالدار تھی یہ لڑکی، رہی شخص اور قوانی، اور اتنا مال تھا کہ قبیلے دوست میں سب سے زیادہ مالدار یہ بسرا بنت غزوہ، بسرا نہیں بسرا سی۔ اب ہو جائے اس کو بولا کھلا بولا کہتے تھے انی کنت اجیرا لبسرا بنت غزوان، میں بسرا بنت غزوان کا اجیر تھا۔ جب بھی سفر کے لیے نکلتی تو اس کے سفر کا خرچ بھی الگ ہوتا، جب شادی وادی کسی سے کرتی نہیں، سواری تھی، خوبصورت تھی، مالدار تھی، یعنی کشش کی ساری چیزیں تھی۔ مال ہونا یہ بھی کشش کی چیز ہے، سوارا ہونا یہ بھی کشش کی چیز ہے، خوبصورت ہونا خوبصورت ہونا یہ بھی کشش کی چیز ہے، سب اس کے اندر موجود تھی اور صحت مند تھی۔ اور نکلتی تھی سفر کے لیے، تب ہو جائے کہتے تھے یا مرا
میرا سارا خاندان سفر میں نکلے گا، پکنک میں، تیرے ذمے ہے سب کے کپڑے دھونا، ابو ہریرہ کے ذمے، تیرے ذمے ہے سب کے لیے کھانا پکانا، تیرے ذمے اونٹنیوں کو پانی پلانا، سب کام تیرے ذمے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے ٹھیک ہے بہت، ٹھیک ہے بہت، بہت کیوں، ٹھیک ہے بہت، ٹھیک ٹھیک۔ اب سفر شروع ہوتا، ابو ہریرہ کہتے تھے میں اتنا تھک جاتا تھا، اس کی غلامی دیکھی کہ میرے پاس کوئی انسان نہیں تھا، اور سب سے زیادہ تعلق کی بات تو یہ ہوتی تھی، ابو ہریرہ کہتے تھے وہ بیٹھ کر ہمارا میرا مزہ پڑا تھا، شادی میں مجھے کیا مزہ پڑاتی تھی، یہ بتایا کہ سب اس کے رشتے دار مرد عورتیں جو ٹھیک لگا کے بیٹھتے تھے، پھر اعلان کرتی تھی کہ دیکھ فخلان علیہ برکت علی الناقہ، یہ آرڈر کرتی تھی، فخلان علیہ برکت علی الناقہ، بھئی اونٹنی کھڑی ہے تو اپنے جوتیاں نکال اور تیزی سے دوڑ، اور دوڑ کر اونٹنی پر سوار ہو جائے۔ میں اٹھنے پر کسی کو سوار ہونا ہو تو اس کی ترتیب یہ ہے کہ اٹھنی بٹھائی جائے، آدمی اس پر سوار ہو، پھر اٹھنی کھڑی ہو، پھر آدمی کا سفر شروع ہو، لیکن یہ کہتی ہے نہیں اٹھنی بٹھاؤں گی نہیں، ہم تو دیکھیں گے تو کیسے دور ہوتا ہے۔ ابو ہریرہ کہتے تھے میں اپنے جوتیاں نکالتا اور تیز دوڑتا، تو کبھی کبھی تو سوار ہو جاتا، لیکن کبھی کبھی گر پڑتا، جب گر پڑتا تو سب تالیاں بجاتے، گر گیا گر گیا گر گیا گر گیا۔ اب ایسا کہتے ہیں کہ زندگی موت ہوتی، لیکن اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے۔ اب ایسا کہتے تھے کہ حالات اس کو بہت آئے بہت آئے بہت آئے، میں چلتا 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 اچھا دوسرا میں مسلمان ہو گئی، اب ہریرہ بھی مسلمان ہو گئے، حالات تو دوستی کی محنت کی وجہ سے یہ سب صاف دن کے لوگ اللہ نے اسلام نے سب کو لے دیا، مسلمان ہو گئے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں اردو سراسل کے خدمت میں آیا اور حدیث پچھلے لگا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے ایک مرتبہ شکایت کی، یہ کہا کہ حضرت میں غریب آدمی ہوں، میری ماں جو یہی مشرک ہے، ابو ہریرہ کی ماں مشرک ہے اور ابو بکر کے والد مشرک تھے، ابو بکر ان کے والد مشرک ابو قحافہ، اور ابو ہریرہ ان کی والدہ مشرکہ، بعد میں اس میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابو بکر کے والد ابو قحافہ نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا۔ اتنا اچھا گزرا بغیر اسلام کے، صدیق اکبر کے والد یہ باتیں مسلمان ہوئی، اور ابو ہریرہ کے والد یہ بھی باتیں مسلمان ہوئی۔ تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت کی، اگر میں بڑا پریشان ہوں، کچھ کھانے کے لیے نہیں میرے پاس، اور دوسرا سے اجازت لے کر یہاں آ گئے، کہنے اس سے جو ہے مکاتبت کرنی، پیسے دے دیے، میں تیرے غلامی میں نہیں رہوں گا، مدینہ جانا چاہتا ہوں، کوئی دوسرا نے بھی اجازت دی، جا شادی نہیں کی تھی اس کی، دوسرا نے، میں یہاں آ گیا حضور کے پاس اور میں نے اپنے مال کی کمی کی شکایت کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے مٹھی بھر کھجور دے دی، اور مجھے جھولا کا وہ رہا کہ مٹھی بھر کھجور ہے، کھاتے رہنا، کھلاتے رہنا، دیکھنا مت اور گننا مت، پیسوں کو زیادہ دیکھا نہیں جاتا، زیادہ دیکھنے سے بھی نظر لگتی ہے، آپ سمجھے نا، آج خالی لوٹا دیکھتا رہے گا ہاں یہ بنڈل ہے کہ نہیں، زیادہ دیکھنا نہیں چاہیے، کہ کھاتے رہیو، کھلاتے رہیو، دیکھیو مت، گنیو مت۔ اب وغیرہ کہتے ہیں کہ اس مٹھی پر کھجور میں اللہ نے اتنی برکت دی کہ 27 سال تک کھاتا رہا اور 27 سال تک کھلاتا رہا، یہ وہ رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، کھجور ختم نہیں ہوئی تھی، ابو بکر کا انتقال ہو گیا، کھجور ختم نہیں ہوئی تھی، عمر شہید ہو گئے، کھجور ختم نہیں ہوئی تھی۔ جس دن حضرت عثمان شہید ہوئے ہیں تو حضرت عثمان کی حفاظت میں مجھے حضرت علی نے کھڑا کیا تھا، جب تو حفاظت کرو حضرت عثمان کی، تو بھگدوڑ مکی مدینہ منورہ میں، اس بھگدوڑ کے اندر وہ میری زنجیر کی رہے کھجوریں تھی، اور وہ کھجور جو ہے یہاں لٹکے رہتی تھی، ایک زنجیر تھی وہ یہاں لٹکے رہتی،
لوگ آتے تھے حدیث تو سنتے تھے اور ابو ہریرہ اپنے زندگی میں تو کھجوریں دیکھتے تھے لوگ. اللہ نے تمہیں برکت دی. یہ ابو ہریرہ کہتے ہیں شاگردوں نے کہا اچھا سبحان اللہ نے اتنی برکت دی. ہاں یہ اس سے آگے کی بات بتاؤ. یہ بتاؤ کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ حدیث سے یاد نہیں رہتی ہے. آپ نے بولا پھر آپ کو رومال لا رومال لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھایا رومال اور کچھ پڑھا, پھر اس کے پھیر دیا, جوڑ لیا اور میرے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ جب کی حدیث تجھے یاد نہیں. اس کے بعد سے کوئی حدیث میں بھولا نہیں. شاگردوں نے کہا سبحان اللہ. جو اس سے آگے کی بات بتاؤں یہ میں بتاؤں تو ابو ہریرہ کہتے تھے بصریٰ بنت غزوان کے غلامی میں رہنے والا ابو ہریرہ ایک دن مجھ پر ایسا آیا کہ اللہ نے مجھے گورنر بنایا. گورنر تو آدمی بنا. جب میں گورنر بنا تو بصریٰ کا مجھے خط آیا اور بصریٰ نے کہا ابو ہریرہ میں بصریٰ لکھ رہی ہوں, میں چاہتی ہوں کہ اس سے شادی کر لوں. اس زمانے میں واٹس ایپ تو تھے کہ واٹس ایپ پر میسج آ گیا. اس کے کاشف بھیجا بصریٰ بنت غزوان کے کہ ابو ہریرہ سے جا کر یہ خط دو, اور اس نے لکھا کہ میں تمہاری بیوی بننا چاہتی ہوں. جب ابو ہریرہ کو پتہ چلا کہ بصریٰ کا خط زندگی میں لاتے کھائی ہے اس کی, زندگی میں گالیاں کھائی ہے اس کی, تو ابو ہریرہ نے اسی خط کے پیچھے خط تھا نا کاغذ عربوں میں کم ہوتا تھا, اس لیے یہ لوگ ہڈیوں پر لکھتے تھے, قرآن کی آیت تھے, پہاڑوں پر لکھتے تھے, کبھی جو ہے چولہے کے اوپر لکھتے تھے, کبھی دیوار پر لکھتے تھے. کاغذات عرب نہیں جانتے تھے, کاغذ فالتو وجود میں آئے. سب سے پہلے کاغذ کو ایجاد کرنے والا جرمن ہے, اس لیے سب سے پہلے ہمارا قرآن کاغذ میں وہاں چھپا کہ انہوں نے ایجاد کیا. تو کاغذ ہے بھی لیکن اس سے مانتا تو لکھی تھی کہ پیچھے لکھا وہ ہو رہا ہے جواب, اور جواب میں یہ لکھا کہ میں تم نے نکاح کا پیغام بھیجا ہے, بہت مجھے خوشی ہوئی, لیکن میں ہمارے جو ساتھی ہیں ان سے مشورہ کروں گا. ہمارے مسجد کے ساتھی ہیں, ہم جن کے ساتھ لگے ہوئے مشورہ ہوگا, بات میں جواب دیں گے. اب مشورے بات رہتی اب وہ ہو رہا ہے بھائی بصریٰ بنت غزوان کا یہ خط آیا ہے اور تم جانتے ہو کہ بصریٰ بنت غزوان کون ہے. یہ بھی سکھائی چیز کے سکھائی تھی نا تو, اور اس سے ساتھیوں نے کہا ارے بہت اچھا رشتہ قبول. سب نے اجازت دے دی ابو ہریرہ کہنے لگا. چنانچہ بصریٰ بنت ابو ہریرہ خود کہتے تھے اسی عورت سے اللہ نے میرا نکاح کرایا جس کے غلامی میں میری زندگی گزری. اب میری بیوی بنی. اب جب بیوی بن کر میرے کمرے میں آئی تو سب سے پہلے میاں بیوی کی باتیں ہوتی ہیں تو زندگی میں یاد رہتی ہے آدمی کو. ارے تم بھی تو بیوی والے ہو, یہ آدمی میاں بیوی جو دونوں سب سے پہلے جو باتیں کرتے ہیں وہ زندگی میں آدمی یاد رہتی ہے. تو نام کہی, تو نے منام کہی, تو نام کہی, تو نے منام کہی. تب وہ کہتے تھے میرے اور بصریٰ بنت غزوان کی سب سے پہلے کیا بات نہیں بتاؤں, شاید بتاؤ. جب وہ آئی تو میں نے اس سے کہا بصریٰ تجھے یاد ہے تو یہ کہا کرتی تھی کہ فخلا نعلیک مرکب علی الناقہ, جوتیاں نکال اور اٹھنے پر سوار ہو جائے, یاد ہے تجھے. یہ ابو ہریرہ نے یاد دلایا بصریٰ کو. تو بصریٰ نے کہا ہاں مجھے یاد ہے, میں یہ آرڈر کرتی تھی فخلا نعلیک مرکب علی الناقہ, لیکن آج کی رات میرے لیے اچھی ہے کہ اللہ نے مجھے تیری بیوی بنایا ہے. یہ ترقی. پھر شاگرد میرا اس سے آگے کی بات بتاؤں, یہ تو بتاؤ, یہ تو اسی کے پیٹ سے اللہ نے لڑکی دی ہوئی اور وہ لڑکی بڑی ہوئی. تو میں نے اللہ سے رزق مانگا کہ اللہ میری بیٹی اب جو ہے بڑی ہو گئی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کو اچھا داماد ملے, مجھے اچھا داماد ملے, اچھا داماد ملے. دعا کرتا تھا کہ میرا داماد کون بنا بتاؤں. شاگرد نے کہا بتاؤ. یہ فرمایا سعید ابن مسیب میرا داماد بنا. یہ جب ایک خیر کے لیے دل کی صفائی یاد رکھنا, دل صاف ہوگا تو خیر تمہیں سلام کہیے,
اور اگر دل صاف نہیں ہوگا تو خیر آ کر بھی سلام کر کے چلی گئی. یہ جملہ میرا ہے نا. سب ہونا کہتے تھے اللہ نے مجھے خیریں دی اور سب سے بڑی خیر مجھے یہ دی کہ میری ماں مسلمان ہوئی. میں نے حضور ایک ہی کمرہ تھا ابو ہریرہ کہتے تھے ایک ہی کمرے میں ایک طرف میری ماں سوتی تھی ایک طرف میں سوتا تھا اور ماں کو ایک دوسرے کی پوجا پاٹ کرتی تھی میں نماز پڑھتا تھا اور روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف گالیاں دے یہ کرے وہ کرے اور میں بہت جھیلتا تھا. دیکھو کیا کروں گا کچھ نہیں کر سکتا تھا میں بات تو نہیں کر سکتا. ایک دن میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی بات کہی تو اس نے ایسی باتیں کہتی حضور کے خلاف میں برداشت نہیں کر سکتا. میں بھاگا ہوا روتا ہوا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دروازے سے نکلا نہیں دروازہ کھول کر دروازہ بند ہی نہیں کیا کہ دوسرے کا آدمی بھاگتا ہے نا. اور جب بھاگا میں حضور کے پاس گیا تو حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کیا بات ہے آج بھاگے بھاگے آ رہے. یہ فرمایا کہ حضرت میری ماں نے آپ کے بارے میں یہ کہا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم اہد ام ابی ہریرہ اے اللہ ابو ہریرہ کی ماں کو ہدایت دے. بس اتنا جملہ حضور نے کہا میرے دل نے کہا قبول ہو گئی قبول ہو گئی قبول ہو گئی. میں بھاگا واپس آیا. جب واپس آیا تو دروازہ بند تھا. میں دروازہ کھول کر آیا تھا نا وہ دروازہ بند. پانی گرنے کی آواز آ رہی ہے اور میری ماں سمجھ گئی کہ میں آیا ہوں تو اندر سے کہا محلن یا ابا ہریرہ محلن یا ابا ہریرہ. ابو ہریرہ ٹھہرنا آنا مت. باہر کھڑا گیا آنا مت. ایک درخت تھا اس کے نیچے میں کھڑا ہو گیا تو پانی گرنے کی آواز آ رہی تھی. سمجھ میں نہیں آیا میں کیا کر رہی ہوں. تھوڑی دیر کے بعد آواز بند ہوئی. پھر تھوڑی دیر کے بعد جو کچھ کپور کی آواز آئی اور پھر جو ہے ماں نے جو ہے بال بال ٹھیک کیے اپنے کپڑے وپڑے ٹھیک کیے اور پھر جو ہے باہر نکلی دروازہ کھولا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. میں مسلمان ہوں. میرا کام نہیں کیا. اب یہ خیر اللہ نے مجھے دی. اس لیے آج کا میرا مضمون اور آج کا سبق یہ ہے تبلیغ میں پیدل جماعت میں وقت لگانا آسان ہے مسجد بنانا آسان ہے پیدل حج کرنا آسان ہے پیدل حج کرنا آسان ہے زکوٰۃ دینا آسان ہے. سب سے زیادہ مشکل ہے اپنے دل کو صاف رکھنا. اور دل صاف نہیں ہوگا تو معاملہ لٹکا اٹکا رہے گا. منزل کا نہیں پہنچ سکے گا. اس کے تفصیل کا وقت نہیں ہے لیکن منزل سے نہیں پہنچ سکے گا. آدمی کہیں گے یہاں رکے گا یہاں رکے گا یہاں رکے گا. آج ہمارے دل کے کیا حالات ہے بھائی. میاں بیوی دونوں سمجھ رہے ہیں. بیوی کے دل کے اندر میاں کے بارے میں کچرا بھرا ہوا اور میاں کے دل کے اندر بیوی کے بارے میں کچرا بھرا ہوا. یہ ٹھیک نہیں ہے یہ ٹھیک نہیں ہے. اس لیے اپنے دل کی دنیا کو صاف رکھو گے انشاءاللہ بھائی. اس کے لیے کرنا کیا پڑے گا. روزانہ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو. روزانہ ہر وقت نماز کے بعد اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم مانگو. اے اللہ تو مجھے قلب سلیم دے. اے اللہ تو مجھے قلب سلیم دے. اے اللہ تو مجھے قلب سلیم دے. ایک دن اللہ تعالیٰ دے لے گا. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ایک مرتبہ ایک آدمی آیا اس نے کہا مولانا میں چلہ لگاتا ہوں لیکن اخلاص نہیں ہوتا. تو ابا نے کہا بغیر اخلاص کی بھی لگائے گا. یہ ابا نے کہا بغیر اخلاص کی بھی لگا اور اللہ سے اخلاص مانگ. ارے مولانا بغیر اخلاص کی لگاؤں تو فائدہ کیا. ابا نے کہا میں جو کہتا ہوں اتنا کر زیادہ تیری عقل مت چلا. ابا کو کبھی میں غصہ لے جاتا تھا. میں جیسا کہتا ہوں ویسا کر بغیر اخلاص کی بھی نہیں کر اور اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگ. ایک دن اللہ تجھے اخلاص دے دے گا لیکن اگر تو نکلا ہی نہیں تو اخلاص کہاں سے آئے گا. تو نہیں کر اللہ سے اخلاص مانگ. کبھی نہ کبھی اللہ تجھے اخلاص دے گا تو کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور بھائی میرا ہر وقت کا جب ایک وظیفہ اور دینے آیا ہوں آپ لوگوں کو. آج کل گھروں میں انتشار بہت ہے. کوئی گھر ایسا ہوگا جس گھر کے اندر انتشار نہ ہو. بیوی سے نہیں بنتی شوہر سے نہیں بنتی شادی سے نہیں بنتی
सांस से नहीं बनती। ये सांसें जो होती है ना, सांसें बड़े खतरनाक होती है, थोड़ा मत मानना। ये आत्मा में तो सांस कोई होती ही नहीं है, इसलिए वहां लड़ाई भी नहीं है। वहां जो सासू के तो रहते नहीं है। अरबों के अंदर, अरब है, मलेशिया, इंडोनेशिया, यहाँ में इज्तिमाई घर नहीं होता। वहां शादी करेंगे तो वो मियां नहीं अपना अलग, सास के समझता नहीं वहाँ। वहाँ मदीना मुनव्वरा में हम जाते हैं तो एक जगह लिखा हुआ आता है SAS सास। तो मैं जब उसको देखो और हंसता हूँ, अरे मुझे पूछते हैं शेख यहाँ से जब हम गुजरते हैं तुम हंसते हो, क्या मैटर है? मैंने कहा आता खतरनाक इंसान, मैं ये जुमला कहता हूँ। ऐसे लशेरी का फोन आया था, मैंने कहा आता इंसान खतर जिद्दन, खतर जिद्दन। क्यों? मैंने कहा कि असल बैंक है वहाँ की, SAS बैंक है और SAS एयरलाइन भी है, वो एयरलाइन भी, और वहाँ पे बैंक का नाम भी SAS है और बड़ी बैंक में शुमार होती है। तो मैं जब जाऊँ बयान करके तो यही छोड़ने आते हैं, ये ले जाते हैं, तो उसको देख कर मैंने आधा खतर जिद्दन करे। फिर उनको समझाऊँ कि ये साथ उसको कहते हैं हमारे यहाँ ये, बोले अल्लाह का शुक्र है हमारे यहाँ ये मुसीबत है नहीं साथ साथों की लड़ाई नहीं। जितनी भी दीनदार औरत हो, लेकिन जब वो साथ बन गया ना, समझ गए, तो शैतान बना ही जाता है। जितने भी दीनदार औरत, जितने भी दीन साथ बनेगी तो उसके साथ में जो शैतान दाखिल हो जाता है। मैं तो सास हूँ, मेरी तो बात मानने का, ये मानती है ये नहीं मानती, ये मानती है ये नहीं मानती, लड़ाई शुरू, मदद नहीं है। अच्छा करें इसके लिए निभाना, सबर करना, निगलना, उगलना नहीं, अल्लाह को मांगना। घर को तोड़ना नहीं, हमारे यहाँ तोड़ नहीं है, हमारे यहाँ जोड़ है। तोड़ने के लिए सहमत है और जोड़ के अंदर बरकत है। किसी ने कहते हैं कि जो आपस में मोहब्बत के साथ रहो, अपने घर में मोहब्बत के साथ रहो, और उसका आसान तरीका ये है मोहब्बत का। एक वजीफा बताता हूँ, जब से आप खास तौर से ये वजीफा माओ बहनों के लिए है और मर्दों के लिए भी है। जब माए बहनें खाना पकाएं, एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े, एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़े और एक मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़े और एक मरतबा उस पर खाने पर दम करें। जिस खाने पर ये दम किया जाएगा, एक मरतबा दुरूद इब्राहिम की, जो कुछ दुरूद इब्राहिम की कह रहा हूँ, नमाज वाली, और एक मरतबा सूरह फातिहा, एक मरतबा दुरूद इब्राहिम और एक मरतबा दम करना है। खाने पर दम करो, चाय पर दम करो, पानी पर दम करो। फिर नहीं खाना तो घर वाले भी बैठ कर खाओ, बच्चे भी खाएं, बच्चियाँ भी खाएं, बहू भी खाएं, सब खाएं। उस घर में इंशाअल्लाह कभी भी इंतशार नहीं होगा और कभी भी कोई बीमारी नहीं आएगी इंशाअल्लाह। ऐसा जबरदस्त अमल है, करोगे इंशाअल्लाह भाई। और कभी दीदी अभी खड़ी होती है कि वो औरतें मानती नहीं है, कभी कोई बात नहीं, आप कर लो। जब आप खाना नहीं पकाते हो, लेकिन पानी पर दम तो कर सकते हो, चाय पर दम तो कर सकते हो, इतना कर सकते हो, छोटा बच्चा कर ले, बहुत मुजरब अमल है उलमा के यहाँ, करोगे इंशाअल्लाह भाई। दूसरा, बरकत के लिए घर में हम जब जाएं या दुकान पर हम जब जाएं तो जोर से सलाम करें, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये पूरा सलाम है। इतना जोर से सलाम करें कि दीवारें सुने। हमारी जो कपड़ों की दुकान है वो कपड़े भी सुने, जो दीवार है, घर हमारा है तो घर भी सुने, लेकिन सोने का टाइम ना हो। जैसा आदमी रात को 1:30 बजे सोता, सब सोए हुए हैं और जोर से सलाम कर रहा है, ये तो मुनासिब नहीं। ऐसा वक्त है जिसमें जाग रहे हो तो जोर से आदमी सलाम करें, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फिर एक मरतबा सूरह फातिहा पढ़ लीजिए, एक मरतबा सूरह इखलास पढ़ लीजिए, एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। इंशाअल्लाह उस घर में और उस कारोबार में अल्लाह इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि आप पैसा जिंदगी से सज जाओगे, आप रस्ते सज जाओगे।
لوگوں کو دینا شروع کرو کہ یار اتنے پیسے آ رہے ہیں، شروع کیا۔ ایک صحابی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، وہ صحابی نے کرنا شروع کیا۔ آپ نے فرمایا کیا حال ہے؟ اجی حضرت اللہ نے اتنا مال دیا کہ میں نے جو رشتے داروں پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے، تو میں نے اپنے دوستوں میں خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے، تو میں نے مدینہ والوں پر خرچ کرنا شروع کیا، پھر بھی مال بچ جاتا ہے۔ اب اگر اتنی مال بچا ہوا ہے کیا کروں، آپ مجھے بتائیے کہاں لگاؤں؟ تو یہ حدیث تم کے لیے صرف نہیں ہے، یہ حدیث میرے آپ کے لیے بھی ہے۔ کرو گے انشاءاللہ بھائی؟ اور سورہ اخلاص پڑھو تو ہر وقت میں عمل دیتا ہوں، 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو، جنت کے نہر تیار ہو جاتا ہے۔ 20 مرتبہ پڑھو، 2 نہر تیار ہو جاتے ہیں۔ 30 مرتبہ پڑھو، 3 نہر تیار ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث سناؤں جو پہلے سنائی نہیں تھی، اب سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا ایک صحابی سورہ اخلاص پڑھ رہے تھے، حضور سن رہے تھے، یہ بھی کر گیا، میں بھی سننے لگا۔ جب وہ صحابی سورہ اخلاص سے فارغ ہوئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا، ابو ہریرہ وجبت وجبت وجبت، واجب ہو گئی واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ میں نے کہا تو کیا واجب ہو گئی؟ میرا جنت واجب ہو گئی۔ ایک مرتبہ پڑھنے کو حضور نے فرمایا جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ میں نے سوچا کہ جا کر خوشخبری دوں، اب میں گھومنے کے لیے نکلا، وہ تو مجھے ملے نہیں، لیکن اس دن دوپہر کا کھانا میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ اب زیادہ گھومنے جاتا تو میرا حضور کے ساتھ کھانا آگے پیچھے ہو جاتا۔ میں نے کہا یار وہ تو پتہ نہیں ملیں گے نہیں ملیں گے، کہ یہ میرا چانس ختم نہ ہو جائے، یہ چانس میرا حضور کے ساتھ کھانا کھا ملے گا مجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد میں نے مجھے ڈھونڈا، جب ڈھونڈنے کے لیے نکلا تو وہ صحابی تو نہیں ملے، لیکن یہ ابو ہریرہ اپنا قصہ بیان کرتے ہیں۔ موطا امام مالک نے قصہ موجود ہے، کہتے تھے کہ ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر حضور نے فرمایا واجب ہو گئی واجب ہو گئی۔ ہم روزانہ اگر 313 مرتبہ پڑھیں گے تو کتنا فائدہ ہوگا انشاءاللہ؟ ہوگا نہیں ہوگا بس 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو تو جنت میں انشاءاللہ روزانہ 31 بنگلے تیار ہو جائیں گے۔ 104 مرتبہ قرآن شریف پڑھنے کے برابر اللہ ثواب دے گا، اور انشاءاللہ کوئی انکم ٹیکس والا آپ کو فون نہیں کرے گا۔ دنیا میں 2 بنگلے آپ بنا لو سورت کے اندر تو انکم ٹیکس والے کو فون آتے نہیں آتے، 2 دکان لے لو تو انکم ٹیکس والے فون کرتے نہیں کرتے۔ ہمارا اللہ ایسا ہے کہ وہ حساب اس قسم میں لیتا، آپ تم کرو اللہ دے دے گا، بناؤ گے جنت میں بنگلے انشاءاللہ۔ اور ہمارا دعوت کا کام سدا بہار، جب آپ نکلو گے انشاءاللہ، جب بھی آپ کے یہاں جوڑ ہو، اجتماع ہو، مشورے ہو، مسجد پر جماعت بیٹھے یا آپ کا ہفتے والی اجتماع ہو، جو بھی ترکیب ہو، اس کے اندر آدمی شریک ہو جائے، تو دل میں کوئی کام آئے یا نہ آئے، لیکن آدمی شریک ہو جائے، شریک ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ اب بتاؤ اللہ کے راستے میں کون نکلے گا؟ ذرا ہاتھ اوپر کر لگا جائے، ماشاء اللہ 1 2 3 سے میں بھی نکلوں گا انشاءاللہ۔ واہ یہ ماشاء اللہ سنت تو بہت اچھا ہے، اللہ تعالیٰ میرے امتحان قبول فرمائے۔ اب پڑھو میرے ساتھ، ربنا اغفر لی، پانی دینا، ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو اتنا پڑھ لے تو اس وقت میں دنیا بھر میں جتنے مسلمان مرد عورتیں ہوں گی ان سب کے برابر اللہ اسے نیکیاں دے گا۔ اور اس کے حوالے سارے کئی مرتبہ پیارے حوالے کہتے دیتے میری زبان بھی نہیں گھس گئی، اور میں نے اتنی کتابوں میں لکھے تو کاغذ کے اندر جو بھی میری کتاب آتی ہے، جو بھی میرا قرآن آتا ہے، جو بھی میری تصویر آتی ہے، میں یہ تو پہلے لکھواتا ہوں۔ اس لیے آدمی اسے بھی پڑھتا رہے انشاءاللہ، پڑھو گے انشاءاللہ۔ اور آخر میں اتنی نصیحت، زبان کا میٹھا بول جو لوگوں کے دلوں کو جوڑ دے کروڑوں نسلوں سے بھائی، زبان کا کڑوا بول جو لوگوں کے دلوں کو توڑ دے کروڑوں گناہوں سے بھائی۔ اس لیے زبان کا بول میٹھا رکھو، بیوی کے سامنے بھی زبان کا بول میٹھا رکھو، اپنی بیوی کو عزت دو، وہ بھی انسان ہے، عزت دو گے تو
تو وہ ٹکے گی اور محبت کے ساتھ ٹکے گی اور آپ کی خدمت بھی کرے گی. اور اگر آپ نے عزت نہیں دی تو وہ اکھڑے اکھڑے رہیں گے, اکھڑے اکھڑے. لوگ کہتے ہیں کہ ہماری بہاری بھائی واسط مانتی ہے. ارے میرا تو سنتا ہے کہ نہیں سنتا اس کی نہ مانتا وہ آدمی سنا. میں تو آدمی ہوں. الرجال قوامون علی النساء ہمارے سامنے آج پڑتا ہے. ہمارا آدمی کو تو ضبط رکھنا چاہیے. لیکن یہی تو غلطی ہے, تیری یہی تو غلطی ہے. تو سمجھائی نہیں ہے قواموں کا کیا مطلب ہے. بیوی وغیرہ کا عزت دے, زیادہ بحث مت کر. اور تمہارا تو عورت اچھی ہے نہیں. پھر میں نے اس کو کہا کوئی اگر آدمی یہ سوچے کہ مجھے ایسی بیوی ملے جس میں کوئی نقص نہ ہو, انشاءاللہ تو ہماری بیوی کے رہے گا. اور اگر کوئی عورت یہ کہے مجھے ایسا شوہر ملے کہ جس میں کوئی نقص نہ ہو تو بغیر شوہر کے رہے گی. کوئی آدمی ایسا کہے مجھے ایسا ساتھی ملے جس میں کوئی نقص نہ ہو تو وہ بغیر ساتھی میں رہے گا, اکیلے رہو. بھائی جس کے ساتھ آپ معاملہ کرو گے کوئی کبھی پلس مائنس کرو گا نہیں ہوگا. وہ اسی کو تو برداشت کرنا پڑتا ہے. برداشت کرو گے انشاءاللہ بھائی. آخر میں ایک بات یہ اتنے عرض کر دوں, دل کی صفائی والی بات سمجھ گئے کہ نہیں سمجھے؟ دل کا صاف رکھنا ضروری ہے. بل حشر کے میدان میں خالی ہاتھ کھڑا رہے گا. صرف نیکیاں کرنے سے جنت نہیں ملتی. یہ حدیث سنا دوں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صوبان سے کہا تھا کہ صوبان کچھ لوگ جہاں پہاڑ کے برابر نیکیاں لے کر آئیں گے, لیکن ایک نیکی ہی ان کے پہچان کی نہیں ہوئی. تو حضرت صوبان نے کہا کہ من ہا ہوا ہے رسول اللہ, ایسے بدبخت لوگ کون ہیں کہ زندگی میں محنت اور وہ اللہ کے سامنے کھڑے رہے تو زیرو زیرو. تو آپ نے فرمایا تمہارے ساتھ تمہارے ہی ساتھی ہیں. سب نے فرمایا اور وہ ساتھی کون ہے؟ ایسا بتائیے تو کون ہے؟ کہ ہمارے یہ وہ لوگ ہیں جو تنہائی میں کوئی گناہ کرنے کا موقع ملے تو چھوڑتے نہیں ہیں, گناہ کر لیتے. اس لیے یوٹیوب کا تنہائی کا گناہ جو ہے نا یہ بڑا خطرناک ہے. آدمی بشر کے میدان میں مخلص بنا کے کھڑا کر دیتا. تنہائی کے گناہ آدمی کو زوال پہ لے جاتے ہیں اور تنہائی کی نیکیاں آدمی کو کمال تک پہنچاتی ہیں. تو تنہائی کے گناہوں سے بچو اور تنہائی کی نیکیاں کرو. کسی کو پتا نہ چلے نیکیاں کرو تنہائی کی. پھر دیکھو اللہ نے کتنا مقبول بنتے ہو کرو گے انشاءاللہ بھائی. اور دل صاف رکھو, دل صاف رکھو, دل صاف رکھو تو اجر ملے گا. بٹ ایسے تو میدان میں ہم کھا دے گا. میں نے جو بیان میں کہا دیکھو بھائی میں نے کہا میں نے قرآن کا ترجمہ اتنا آسان کیا ہے, میں نے مقدمہ میں لکھا ہے. اگر آپ بھی قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھو گے تو حشر کے میدان میں یہ مت کہنا کہ کسی نے اتنا آسان کر کے نہیں دیا تھا. یہ میں نے مقدمہ میں لکھا ہے میرے ترجمے. اور میں نے کہا یہ دل کی صفائی والی بات میں نے آپ کو کلیئر بتا دی. ہر نیکی کرنا آسان ہے, دل صاف رکھنا مشکل ہے. اس کی کوشش کرو. حشر کا میدان میں مت کرنا کہ کسی نے اتنی کھری باتیں بتائی نہیں. قلب سلیم کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہوتا. یہ تو سارے علماء کا اتفاق ہے. نیکیاں نہیں جاتی ہیں, اس میں کوئی غلط نہیں ہے, لیکن اصل ہے قبول کرانا. اور قبول کرانے کے بارے میں اللہ کا کیا قانون ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. تقوی والوں کا ہی ہم قبول کرتے ہیں اور کسی کا قبول نہیں کرتے. اور جو صاف دل کا ہوتا ہے وہی تقوی والا ہوتا ہے. اس پر بہت قصے ہیں. اب میں سارے قصے بیان نہیں کر سکتا. کئی چیزیں میں نے لکھی بھی ہیں کہ قصے یہ بیان میں ملتے ہیں انگلینڈ کے سفر کے اندر. وہ سارے بیانات یوٹیوب پر آ گئے ہوں گے, وہ سنو گے تو آپ کو ہر بیان کی الگ الگ ریل ملے گی آپ کو کہ کیا کیا کہا ہے میں نے وہاں. اب تو آپ کا سبب یہ ہے دل صاف رکھنا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا مانگو. اللهم لك الحمد كما انت اهل فصل وسلم على سيدنا محمد كما انت اهل وفعل بنا ما انت اهل فانك اهل التقوى واهل المغفرة. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ پورے سورت والوں کو قبول فرما, ان کے بچوں کو قبول فرما.
ان کی بچیوں کو قبول فرما، ان کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما، ان کے چھوٹے بڑوں کو قبول فرما، سورج کی دیواروں کو قبول فرما، سورج کے ذرے ذرے کو قبول فرما۔ اے اللہ ان کے کاروباروں میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہر امت کو تو خوشی کی خوشیاں دکھا دے، ہر امتی کو تو حق لائن کی خوشیاں دکھا دے، ہر پل نئی خوشیاں عطا فرما، ہر پل نئی خوشبوئیں عطا فرما، ہر پل نئی محبتیں عطا فرما، ہر پل نئی برکتیں عطا فرما، ہر پل نئی عزتیں عطا فرما، ہر پل اللہ نے رحمتیں عطا فرما۔ جس کرم سے آپ نے ہمیں سورج کی مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں، تیرے نبی کے پڑوس میں، ہمارے قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ ہمارا کھویا ہوا دین ہمیں واپس دے دے، ہمارا کھویا ہوا قرآن واپس دے دے۔ اے اللہ ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما، صاف دل عطا فرما، قلب سقیم سے تو ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جس نے بھی مجھے دعاؤں کے لیے کہا ہو یا دعاؤں کے لیے خطوط میں لکھا ہو، جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہو، یا جو مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتے ہوں، مائیں بہنیں بیٹیاں بہویں مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کرتے رہتی ہوں، میری ساری دعاؤں میں اس کا پورا پورا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ جو مقروض ہو ان کے قرضوں پیدا ہونے کے غیر سے سود و شکلیں پیدا فرما، جو بیمار ہو ان کو شفا کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ تیرے مخلوق میں سے جس کی جو حاجت ہو اس کی حاجت کا تو غیر سے تکفل فرما، جس کی جو پریشانی ہو اس کی پریشانی کو تو دور فرما۔ اے اللہ تیرے نبی نے فرمایا ہے الخلق عیال اللہ، ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے۔ اے اللہ انسان اگر بیمار ہے تو ان کو شفا دے دے، جنات اگر بیمار ہے تو ان کو شفا دے دے، جانور اگر بیمار ہے تو ان کو شفا دے دے، جنات اگر پریشان ہے تو ان کی پریشانی دور کر، انسان اگر پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر، اور جانور اگر پریشان ہے ان کی پریشانی دور کر۔ اے اللہ میری تشکیل پر جو روزانہ 313 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، 313 مرتبہ درود شریف پڑھے، 313 مرتبہ استغفار پڑھے، 313 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھے، چاہے 2 دن میں پورا کرے چاہے 3 دن میں پورا کرے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اس کی ساری حاجتوں کا جو غیر سے تکفل فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ عطا فرما، مانگنے سے رہ گیا وہ عطا فرما۔ یہ مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کرتے ہیں کہ ہمارے لیے بھی کوئی دعا کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ بڑے بڑے جنت میں کو انہیں داخل فرما، اور جب ہمارا دنیا سے جانے کا وقت آئے کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل، پھر بھٹکے ہوئے امت کو پھر مسجد والا بنا دے، پھر اعمال والا بنا دے، پھر اخلاق والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے انتشار کو ختم فرما، ہمارے اندر محبتیں پیدا فرما، ہمارے اندر محبتیں پیدا فرما، سارے انتشار کو ختم فرما۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر کلائی کی دعائیں مانگی ہیں وہ ہم سب کے لیے مقدر فرما۔ جن شروع سے پناہ چاہیے ہو ان شروع سے تو ہماری حفاظت فرما۔ میرے اس دعا پر دنیا بھر میں جہاں کہیں آمین کہی جائے، اے اللہ ان کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، ان کے جائز مرادوں کو پوری فرما۔ اے اللہ اس مجمع میں سفید بال والے بوڑھے بھی ہیں، معصوم بچے بھی ہیں، نوجوان عبادت گزار بھی ہیں۔ یہی مجمع اگر صورت میں کسی سخی کے دروازے پر چلا جائے، صرف 1 روپیے کی بھیک مانگے، اس سخی کے لیے روپیہ دینا جتنا آسان ہے اس سے زیادہ تیرے لیے ہدایت کا دینا آسان ہے۔ اے اللہ ہمارے جھولیوں کو ہدایت سے بھر دے، ہمارے جھولیوں کو امن و امان سے بھر دے۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، ہمارے عیدوں پر پردے ڈال دے، ہمیں مستقبل الاخیار میں شامل فرما۔ اے اللہ
جن کا ہم پر کسی قسم کا حق اور احسان ہے تو انہیں بہترین جزائے خیر عطا فرما. ہمارے دل کی محرابوں میں تیری معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. اے اللہ ہمارے دل کی محرابوں میں تیرے معرفت کا نور کوٹ کوٹ کے بھر دے. ہماری آنکھوں میں تیرے محبت کا سرما لگا دے. ہماری آنکھوں میں تیرے محبت کا سرما لگا دے. اے اللہ یہ مجمع پریشان ہے. کون کس پریشانی میں تیرا علاوہ کوئی نہیں جانتا. یہ کسی کو کہنا بھی نہیں چاہتے. آگے کے ساتھ سب کی پریشانیوں کو تو دور فرما. محبت پیدا فرما. اخلاص عطا فرما. ہمارے دلوں کو صاف فرما دے. ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما. ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما. ہم سب کو قلب سلیم عطا فرما اور اپنے فضل و کرم سے ہماری ساری دعاؤں کو قبول فرما. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بس سلام قومی کافی ہے. مسافر بھی کرنا ہے. جن نے چھوٹ جاؤ تو نہیں کرتے. مسافر بھی کرنا ہے نا. پہلے شروع کرو. انگلینڈ والوں کی ترتیب سے مسافر کرو. انگلینڈ والوں کو اللہ جزائے خیر دے. انہوں نے ہمارا بہت خیال رکھا. انہوں نے کوئی تکلیف نہیں پہنچائی. ہم نے اعلان کر دیا تھا کہ اب کسی کے گھر کھانے نہیں جائیں گے تو انہوں نے اسے منظور کر دیا. جہاں ہم کھیلتے تھے وہی کھانا آ جاتا تھا. مسافر کی طرف پر ہم کرتے تھے کہ دہلی طرف سے آئیں گے اور مسافر کر کے چلے جائیں گے. کوئی میرے گھٹنے کو دھکے نہیں مارے گا. بعض لوگ تو ہوتے ہیں سورت میں جوان جاتا ہے ماشاء اللہ. سورت میں کوئی آدمی بوڑھا ہوتا ہے نہیں. یا پھر بوڑھا ہوتا ہے پر جوان ہو جاتا ہے. وہ چلتے چلتے دھکے مار مار کے جاتا ہے. تو ہمارے گھٹنے میں تکلیف ہے, پاؤں میں تکلیف ہے, ہمارا بڑھاپا ہے. تو آپ کی مسجد کا احترام بھی ہونا چاہیے. تو مسجد کے احترام کے ساتھ مسافر کرو گے ان شاء اللہ بھائی. ٹھیک ہے چلو آگے چلیے. یہاں سے نکل جائے.